مسلک اہل حدیث، خطیب اسلام، مقرر شورا بیان، محترم جناب حضرت علامہ محمد ابراہیم محمدی صاحب، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ جب آپ کی اسی سرزمین پہ مسلک اہل حدیث کو للکارا گیا تھا، اسی مرد مجاہد نے آ کر مسلک اہل حدیث کا دفاع کیا تھا، جب ایک مشرک نے سرزمین وریام پر مسلک اہل حدیث کو للکارا، اسی مرد مجاہد نے کتاب و سنت سے مسلک اہل حدیث کا دفاع کیا تھا۔ پیکر اخلاص ترجمان مسلک اہل حدیث محترم جناب حضرت علامہ محمد ابراہیم محمدی صاحب کے سامنے درخواست پیش کرتا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ ان کے متصل بعد حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ کتاب کے لیے تشریف فرما ہے محترم جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ احباب سے گزارش ہے کہ ذرا اندر تشریف لے آئیں، اندر تشریف لے آئیں۔ جو احباب باہر بیٹھے ہیں اندر تشریف لے آئیں، آپ احباب کی بہت نوازش، بڑی مہربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اللہ ملک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا، ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر رزق پہنچانے والا ہے، علیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ مالک الالام کی تعریف و ثنا کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ مولانا مدنی صاحب کا خطاب کروائیں، لیکن حکم ملا کہ نہیں، آپ نے حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ اس لیے
آپ احباب کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے۔ سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو اسید بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے کہ اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اتنی دیر میں ایک نوجوان، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور یہ آدمی، یہ نوجوان بنو سلمہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہو کر اس نے جو عرض کی ہے نا، بس وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، اور یہ بات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اس نوجوان صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کی، اس نے کہا اللہ کے پیارے حبیب مجھے بتائیں ما حق الوالدین علی ولدہما من بعدہما، کہ اگر والدین فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، باپ فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے، یا والدین میں سے دونوں اللہ کو پیارے ہو جائیں، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو کیا والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی حق حقوق ایسے ہیں جو میرے ذمے ہوں اور میں ان کو ادا کروں؟ ایک لمحے کے لیے اس مقام پہ ٹھہر کر ذرا غور سے ہر نوجوان یہ سنے اور اپنے دل کے اوپر دستک دے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے پوچھے کہ ایک نوجوان بنو سلمہ قبیلے کا اللہ کے پیارے نبی کی مجلس میں آ کر اپنے قبیلے سے چلا ہے، اپنے علاقے سے چلا ہے، اور مدینہ طیبہ میں پہنچ کر آمینہ کے لال کونین کے تاجور سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب مجھے یہ بتائیں، والدین جب دنیا میں نہ رہے، اس دنیا سے چلے جائیں، تو پھر بھی کوئی والدین کے حق حقوق ہیں؟ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ نوجوان، اس نے اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں کتنی کی ہوگی، والدین کے حق حقوق کا خیال اس نے زندگی میں کتنا رکھا ہوگا، جس کو یہ فکر لاحق ہے کہ والدین اس دنیا سے چلے گئے، چلے جانے کے بعد اگر ان کے کوئی حق حقوق ہیں تو میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں، میں وہ بھی حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی وہ ذمہ داریاں بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے فرائض وہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا نوجوان، والدین بیمار ہیں اسے فکر نہیں ہے، والدین ضعیف العمر ہو گئے ہیں، بیماری پہ بیماری آتی چلی جا رہی ہے، آج کے نوجوان کو فکر نہیں، وہ اپنی یاری دوستی کی طرف، دوسرے معاملات کی طرف پھنسا ہوا، والدین کے حقوق کا اسے خیال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول آ کے پوچھ رہا ہے اللہ کے پیارے نبی مجھے بتائیں، والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے کوئی حق حقوق ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں، جو انسان فوت ہو جاتا ہے، والدہ فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، ان کے حقوق والدین کے ذمے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد ان کے حقوق ادا کرے۔ پہلا حق اللہ کے پیارے حبیب، کونین کے تاجور، صادق المصدوق نبی، سچوں کے سچے نبی، پاک بازوں کے پاک باز آقا، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علیہما، پہلا حق والدین کا یہ ہے،
والدین اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے الصلاۃ علیہما، اپنے والدین کے لیے وہ صلاۃ کا اہتمام کرے۔ صلاۃ کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ الصلاۃ علیہما، والدین کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ باپ فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ اولاد ادا کرے۔ جناب والدہ فوت ہو گئی ہے، اولاد والدین کی نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ ادا کرنا، دوسرا معنی دعا کرنا۔ والدین کے لیے اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب والدین اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں تو اولاد اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے رب کبریا کے آگے التجا و فریاد کرے اور والدین کے لیے دعا کیا کرے۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، نیکی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے، حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے والدین دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس موجود ہے، والدین کے لیے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف تک بھی نہیں کہنی، والدین کے لیے یہ کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ علماء لغت نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ والدین کے لیے جو اف سے بھی کمتر ہوتا کہ اگر نقصان ہو گیا ہے، گھاٹا پڑ گیا ہے، خسارہ ہو گیا ہے، والدین نے کوئی نقصان کر دیا ہے، بچہ یہ سمجھ رہا ہے میرا بڑا نقصان ہو گیا، آگے سے یہ کہتا ہے اف تم نے یہ کیا کر دیا، ہائے ہائے تم نے یہ کیا کر دیا، ایسے تو نہیں کرنا تھا۔ یہ جملہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ والدین کے لیے یہ تم کہو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے والدین کو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے لیے ہمیشہ کریمی والی بات کہنی ہے، نرمی والی بات کہنی ہے، کرم جس کے اندر ہو، محبت ہی محبت جس کے اندر ہو، ایسی نرمی والی بات والدین کے لیے کہنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازو اپنے والدین کے آگے ذلیل کر کے پھینک دینے ہیں، مطلب یہ والدین جو کہیں وہ کرنا ہے، جیسے والدین کہیں ویسے کرنا ہے۔ آئیے میرا موضوع، رب کائنات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، والدین کے لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ دعائیں کرنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ ان پر رحم کر، كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھ پر یہ شفقتیں کرتے تھے، رحم کیا کرتے تھے۔ اللہ جیسے میں صغر سنی میں تھا، کم سنی میں تھا، چھوٹی عمر میں تھا تو والدین کی شفقتیں محبتیں میرے لیے ہوا کرتی تھیں، اے اللہ ایسے ہی ان پر تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پہلا حق والدین کا، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، زندگی میں بھی دعائیں کرنی ہیں، والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کا دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے لباس کا خیال کرنا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، والدین کی دعائی کا انتظام کرنا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ زندگی میں یہ سب کچھ کر کے رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے آگے دعائیں بھی کرنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دنیا سے چلے جائیں والدین پھر بھی تیری یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، جہاں پہ اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، اہل خانہ کے لیے دعائیں کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، کاروبار کے لیے دعائیں کرتا ہے، دنیا کے معاملات کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہاں پہ والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم رب دے رہے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر رحم و کرم فرما، اپنا فضل فرما۔ والدین کے لیے دعا کرنا، نبی علیہ السلام حق بیان کر رہے ہیں، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، والدین کا یہ حق ہے کہ اولاد والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد
ان کے لیے دعا کرے۔ آئیے دوسرا حق، نبی رحمت کائنات کے امام کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستغفار لہما، والدین کے لیے استغفار کرنا ہے۔ استغفار اور دعا میں فرق ہے، استغفار اور دعا میں فرق ہے۔ دعا یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ میرے والدین پر رحم کر، اللہ ان پر کرم کر، ان پر فضل فرما، اے اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے حج عمرے قبول فرما، اللہ انہوں نے جو روزے رکھے ہیں قبول کر لے، اللہ جو انہوں نے قربانیاں کی ہیں قبول کر لے، اللہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں قبول کر لے۔ یہ دعا ہے۔ آئیے استغفار کیا ہے؟ آپ کے اور میرے ایسے کئی مسائل ہیں، ایسے مسئلے ہیں جو حل ہونے لگے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے جملے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا والاستغفار لہما، تیری ذمہ داری بنتی ہے، والدین کا یہ حق ہے دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اللہ ان سے گناہ بھی ہوئے ہیں معاف فرما دے، اللہ ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں معاف فرما دے، اللہ تیری نافرمانیاں بھی ان سے ہوئی ہے اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ رب تو جانتا ہے، اے مالک کریم اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے۔ والدین کے لیے استغفار کرنا ہے۔ آئیے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بھائی لڑ رہے ہیں، بہنوں بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہے کہ باپ نے اسے زیادہ دے دیا، مجھے کم دیا، فلاں سے محبت زیادہ تھی، میرے ساتھ والد کی محبت نہیں تھی، میرے ساتھ ماں کی محبت کم ہے، فلاں کے ساتھ زیادہ ہے، میرا باپ میری ماں فلاں کا زیادہ خیال رکھتا ہے رکھتی تھی۔ آج یہ جناب دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے دل کے اندر ایسے معاملات پڑے ہوئے ہیں، یہ والدین کے لیے ایسی باتیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آئیے اہلاً و سہلاً مرحبا مفتی جماعت جناب مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تشریف لائے ہیں، ہم اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا رہا ہے والدین نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے، والدین نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ زیادتی کی ہے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں، کونین کے تاجور اسی لیے تعلیم دے رہے ہیں، والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کی ظلم زیادتیاں ناانصافیاں نہ گنتے رہنا، یہ بھی زیادتی کی یہ بھی زیادتی کی، نانا اب تیری ذمہ داری یہ ہے اللہ کے آگے کھڑا ہو جا، ہاتھوں کو پھیلا لے، آنکھوں سے آنسوؤں کو گرا دے اور اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کے دعا کر والاستغفار لہما، اللہ جی میرے باپ سے میری ماں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں بھی معاف کر رہا ہوں تو بھی معاف فرما دے۔ والاستغفار لہما، والدین کی غلطیاں گناہ ان سے جو زیادتیاں ناانصافیاں ہو گئی تیرے بارے میں تھے، رشتہ داروں کے بارے میں تھی اور معاملات میں تھی، اللہ کی نافرمانیاں بغاوتیں ان سے ہو گئی، تیری ذمہ داری ہے، والدین کا حق ہے کہ دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، اب تو ان کے لیے رب کبریا کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ کے آگے سجدوں میں گر گر کے والدین کے لیے استغفار کر، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیسرا حق، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد و پیما، ان کے کیے ہوئے وعدے جو انہوں نے دوسروں سے کیے ہیں ان کو ادا کیا جائے، ان کو پورا کیا جائے۔ اِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، دنیا سے چلے گئے، باپ کسی سے وعدہ کر گیا تھا میں تجھے زمین کا یہ ٹکڑا دے دوں گا، میں تجھے جناب فلاں چیز دے دوں گا، فلاں چیز دے دوں گا، اپنی زندگی میں نہیں دے سکا، اب اولاد کی ذمہ داری ہے والد کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے۔ اس کی ماں کسی سے وعدہ کر گئی تھی تجھے سوٹ لے کر دوں گی، تجھے جوتے لے کر دوں گی، تجھے اتنے پیسے دوں گی، فلاں چیز تجھے دوں گی، اب دنیا سے وہ چلی گئی ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے اس کی ماں اس کا باپ جو عہد کر کے گیا ہے، وعدہ کر کے کسی سے گیا ہے، اپنے اس عہد و پیمان کو پورا کر لے۔ یوں سمجھ لے اگر باپ کسی مسجد کے ساتھ تعاون کرتا تھا، یہ آپ کی مسجد بیت المکرم ہے، باپ اس مسجد کے ساتھ بہانہ چندہ سالانہ چندہ دیتا تھا، اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتا تھا، کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا تھا، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرتا تھا، کسی مسکین کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری و ساری تھا، کسی بیوہ کے اوپر خرچ کرتا تھا،
کسی یتیم کے اوپر دست شفقت اس نے رکھا ہوا تھا، اب دنیا سے چلا گیا ہے، باپ نے جو نیکی کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اب اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے اس نیکی کے سلسلے کو یہ جاری رکھے، منقطع نہ کر دے۔ وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، والدین کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کے نیکی کے تسلسل کو جاری رکھے، والدین کے عہد و پیمان کو پورا کرے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا انشاءاللہ کہ آپ میں سے کون کون ان عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں۔ تیسری بات اللہ کے پیارے حبیب نے یہ فرمائی کہ والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ چوتھی بات اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنو سلمہ قبیلے سے آنے والا نوجوان اس کو فرمایا کہ چوتھا حق والدین کا یہ ہے وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، کہ والدین جن کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے نا، تو بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تیرا دل نہیں چاہتا لا توصل، تو صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتا، تو ان سے ملنا نہیں چاہتا، الا بہما، مگر ان والدین کی وجہ سے۔ یوں کہہ لیں باپ کو اپنے بھائی چچا، آپ تیرے چچا لگتے ہیں، باپ کو اپنے بھائی بڑے پسند تھے، باپ کو اپنی بہنیں بڑی پسند تھی، تو نے آج نفرتیں پھیلا لی ہے، تو نے آج شریک بنا لیے ہیں، یہ تیرے شریک ہے، یہ میرے شریک ہے، آج تو نے شراکت داری قائم کر لی ہے، آج جو تو سمجھتا ہے تیرے یہ مخالف اور دشمن ہے، لیکن تیرے باپ کو اپنے بھائی بڑے پسند تھے، اپنی بہنیں بڑی پسند تھی، تو ان سے نہیں ملنا چاہتا، تو ان سے محبتیں نہیں کرنا چاہتا، تو پیار نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں لا توصلوا الا بہما، تو نہیں ملنا چاہتا لیکن اپنے والدین کی وجہ سے ان کے ساتھ ملا رہ۔ تیری ماں، اس کو اپنے بھائی بڑے پسند تھے، اپنی بہنیں بڑی پسند تھی، تیری ماں جن سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، تو بھی اپنے ماموں اپنی خالاؤں سے محبت کر، پیار کر۔ یہ محبت اور پیار کا رشتہ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ باپ کے بعد چچا باپ ہوتا ہے، ماں کے بعد خالہ ماں ہوتی ہے۔ ایک صحابی آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے پیارے حبیب گناہ ہو گیا ہے، گناہ بھی کوئی چھوٹا نہیں، معمولی گناہ نہیں، بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں، معافی ہو سکتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے، جا اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس نے کہا ماں تو زندہ نہیں۔ کائنات کے امام صادق المصدوق نبی ہمارے پیارے آقا نے فرمایا حَلَّ کا خالتن، کیا تیری خالہ وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں وہ زندہ ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ والدین کی خدمت کرنا، خالہ کی خدمت کرنا، اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں اس حدیث کو مد نظر رکھ کے بغیر معافی مانگے اللہ تیرے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اپنی ماں کی خدمت کیا کر، اپنی خالہ کی خدمت کیا کر، بڑی اجر و ثواب کے کام ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا یہ تیرے رشتے جو ماموں ہیں، چاچو ہیں، خالائے ہیں، پھپھوے ہیں، ان سے تو نہیں ملنا چاہتا، لیکن اپنے والدین کی وجہ سے ان کے ساتھ رشتے قائم رکھ، ان سے ملتا رہ، محبت اور پیار قائم رکھ، یہ والدین کا حق ہے۔ آخری بات اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور سید الثقلین امام الکبرتین، سچوں کے سچے نبی، پاک بازوں کے پاک باز آقا، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچواں حق، والدین اس دنیا سے گزر جائیں، والدین اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، قبروں میں دفن ہو جائیں، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے والدین کا یہ پانچواں حق ادا کریں۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، والدین کے جو دوست ہیں نا ان کا عزت اور احترام کے ساتھ ان کا اکرام کیا جائے۔ وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، والدین کے دوستوں کا اکرام کیا جائے۔ آپ کے باپ کے جتنے دوست ہیں ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، اکرام کیا جائے۔ والدہ کی کتنی سہیلیاں ہیں ان سہیلیوں کا احترام کیا جائے، اکرام کیا جائے، ان کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ یہ رشتہ ہے، محبت
محبت کا اور حکم ہے آمینہ کے لال کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے تعلیم لیا کرتے، اس کے مطابق زندگی گزارا کرتے۔ صحیح البخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، سنت سے بے لوث محبت کرنے والے ہیں، انتہا درجے کا پیار کرنے والے، اللہ کے پیارے نبی کی اداؤں سے محبت کرنے والے، اللہ کے پیارے نبی کے اشاروں سے محبت کرنے والے، کنایوں سے محبت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتنی محبت تھی جہاں پہ رسول اللہ سر جھکا کے گزرتے، عبداللہ ابن عمر وہاں سے سر جھکا کے گزرتے، جہاں پہ رسول اللہ بیٹھ کے گزرتے حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پہ بیٹھتے، پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے۔ کمال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی محبت، نبی علیہ السلام سے اتنا پیار، اتنی محبت ہے۔ یہی عبداللہ ابن عمر ہے، صحیح البخاری میں حدیث سے مبارک ہے، اپنی سواری پہ سوار ہے، بہترین گھوڑے کے اوپر سوار ہے، ایک گھوڑے کے اوپر خادم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہترین لباس پہنا ہوا، خوبصورت جبہ پہنا ہوا، سر پہ خوبصورت دستار انہوں نے اپنے سر کے اوپر پہنی ہوئی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، زیادہ راہ بھی ہے، ایک تھیلا کپڑوں کا لباس کا وہ بھی ساتھ موجود ہے، اور ایک تھیلے کے اندر زیادہ راہ کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، سفر کرتے جا رہے ہیں، ایک سواری پہ خود سوار، ایک سواری پہ غلام سوار، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل بیابان کے پاس سے گزرے، وہاں پہ دیکھا کہ ایک چرواہا، ایک بکریاں چرانے والا گدڑیا بکریاں چرا رہا ہے، اس کے پاس جناب اونٹ گھوڑے بکریاں ہیں، اور یہ جناب وہاں پہ مصروف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب اس کے پاس سے گزرے نا، اپنی سواری سے نیچے اترے، اس جناب دیہاتی کو، بدو کو، جنگل کے رہنے والے آدمی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، محبت سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے، اور اپنے غلام کو کہا کہ جناب میرے تھیلے سے میرا دوسرا لباس لے کر آؤ۔ سادہ سا لباس لایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ لباس زیب تن کر لیا، اور بہترین جبہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پہنا ہوا تھا وہ اتارا، اور اس جناب بکریاں چرانے والے کو، جنگل بیابان میں رہنے والے کو اس کے سپرد کر دیا، اپنی دستار اتاری، اس کے سر کے اوپر رکھ دی۔ غلام کہنے لگا ابن عمر آقا آپ نے اتنا کچھ اس دیہاتی کو دے دیا، اس غریب آدمی کو دے دیا، چند ٹکے آپ دے دیتے، کچھ چھوڑا سا ساز و سامان دے دیتے، یہ خوش ہو جاتا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابھی میں نے کچھ نہیں دیا، اپنا گھوڑا پکڑا وہ بھی اسے دے دیا، اپنا وہ تھیلا جس کے اندر جناب لباس موجود تھے اور ساز و سامان موجود تھا وہ بھی اس جناب دیہاتی کو دے دیا، اور پھر اپنے غلام کو کہنے لگے ہم ایک سواری کے اوپر سفر کریں گے، چلتے بنے، اس کو سب کچھ دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو غلام کہہ رہا ہے، حضرت نافع کہتے ہیں ابن عمر آپ نے اتنا کچھ اسے دے دیا، آقا آپ نے اتنا کچھ اسے دے دیا، تھوڑا سا دے دیتے اس نے خوش ہو جانا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو الفاظ کے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آدھا گھنٹہ مجھے تقریباً ہو گیا گفتگو کرتے ہوئے، اتنی تقریر نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے صرف ایک لفظ بولا، کہتے ہیں نافع تجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے، یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے۔ ایک جملہ بولا، کہا میں نے خدمت اس کی کچھ نہیں کی ہے، میرا باپ بڑی خدمت کیا کرتا تھا، یہ میرے ابا جی کے پاس آیا کرتا تھا، میرے ابا جی اسے خوشی کے ساتھ ملا کرتے تھے، اس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ اسے دیا کرتے تھے۔ آج ابن عمر کے سامنے وہ بندہ آیا ہے جس کی عزت عمر کیا کرتا تھا، جس کا احترام عمر کیا کرتا تھا، جس سے محبت عمر کیا کرتا تھا، جس سے محبت میرے باپ نے کی ہے، جس کے اوپر خرچ میرے باپ نے کیا ہے، جس کی عزت میرے باپ نے کی ہے۔ ابن عمر اس کی عزت کیوں نہ کرے؟ اللہ کے پیارے حبیب کا بھی یہی حکم ہے، وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، والدین کے دوستوں کا احترام کیا جائے، اکرام کیا جائے، عزت کی جائے۔ قربانی آئی ہے نا، باپ کے دوستوں کے گھر بھی کچھ نہ کچھ بھیج دیں، گوشت بھیج دیں، یہ تو والدین ہے نا،
مجھے یاد آتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے نبی کی شریک حیات تھی، اللہ کے پیارے نبی کی بیوی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب قربانی کا گوشت بناتے یا اور کوئی چیز آپ لوگوں کے درمیان ہدیہ کرنا چاہتے، تقسیم کرنا چاہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ حصہ نکالتے اور کہتے یہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ۔ بیوی کی سہیلیوں کو اللہ کے پیارے نبی ان پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو سلمہ قبیلے کے آنے والے نوجوان کو بتایا والدین کا یہ حق ہے ان کے لیے دعا کی جائے، والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے، والدین کا یہ حق ہے کہ والدین نے جو عہد و پیمان کر رکھے تھے ان عہد و پیمان کو جاری رکھا جائے، والدین کا یہ حق ہے کہ والدین جن رشتوں سے ملا کرتے تھے، محبتیں کرتے تھے، تم بھی ان رشتہ داروں کو ملا کر رکھو۔ والدین کا یہ حق ہے کہ والدین کے دوستوں کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ یہ 5 حق ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ والدین اس دنیا سے چلے جائیں، تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے ان کا احترام کیا جائے، اکرام کیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب، میری بات ختم ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہے، یہ بوڑھی ہے، بوڑھی عورت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس عورت کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی وہ کالی کملی جسے قرآن نے یا ایھا المدثر کہا ہے، وہ کالی کمری اللہ کے پیارے حبیب نے ایسے اپنے کندھوں سے اٹھا کر ایسے نیچے بچھا دی ہے۔ رب کبریا کی کبریائی کی قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر، وزیر اعظم اور صدر آتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں کہ جناب عزت ہو رہی ہے، اکرام ہو رہا ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے جو عزت آمینہ کے لال کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ نے اس عورت کو دی ہے، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے صدر بھی دوسرے حکمرانوں کو نہیں دے سکتے جو آمینہ کے لال نے اپنی کالی کملی اس کے قدموں کے نیچے بچھا کر دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب یہ دوسرے مذہب کی عورت ہے، آپ کے پاس آ رہی ہے، اتنی عزت کیوں، اتنا احترام کیوں؟ کائنات کے امام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ ذرا غور تو کرو، جس عورت نے دودھ پلایا تھا جو رضائی والدہ تھی، میرے نبی نے اس کا اتنا اکرام کیا ہے، اتنی عزت کی ہے۔ اگر میرے نبی نے اپنی والدہ کو دیکھا ہوتا، میں اپنی والدہ کو جناب ایسے عالم میں دیکھا ہوتا، آپ جوانی کی دہلیز پہ ہیں، میرے پیارے نبی اپنی ماں کا کتنا اکرام کرتے، اپنی ماں کا کتنا احترام کرتے، کتنی عزت کرتے، کتنے پیار اور محبت دیتے۔ میں تو ایک حدیث مبارکہ کو ہمیشہ سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ انتہائیں ہو جاتی محبتوں کی، انتہائیں ہو جاتی پیار کی۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے کر گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنی والدہ کے لیے دعا کی ہے، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی رونے لگے، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اتنا روئے اپنی والدہ کو یاد کر کے، جو آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ موجود تھے، وہ بھی رونے لگے، وہ بھی آنسو بہانے لگے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار جو اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین سے کر کے دکھایا ہے۔ آئیے والدین کی کہ یہ حق ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کا احترام کریں، عزت کریں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت والدین کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ والدین کی عزت کر کے، احترام کر کے جنتیں کما لیں۔ اگر والدین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے استغفار کیا کریں، ان کے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا کریں۔ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں ملا کر رکھیں، والدین کے دوستوں کا احترام کریں۔ اللہ تبارک
تبارک و تعالی ہمیں والدین کی عزت، احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان عالمی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کی آمد تک مجھے وقت ملا تھا، اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے تو سینہ جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔